بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ہیلتھ ٹپس ود علیم طارق میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازی کی وجہ سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میرے چینل کو سبسکرائب کیا، میری ویڈیوز کو لائک کیا اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ کی اس خاص محبت کی وجہ سے ہی میری حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور میں اپنی ویڈیوز میں آسان ترین اور سستے ترین اور مجرب نسخہ جات لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بشرط زندگی کرتا رہوں گا۔ اب میں دوسرے تمام دوستوں سے بھی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز ریگولرلی باقاعدہ طریقے سے دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ جی۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے پھلوں سے علاج۔ میں نے پہلی ویڈیو میں اپنے میں بتایا تھا کہ پھول، پھلوں اور سبزیوں سے میں نے علاج کے نیا ٹاپک شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو بہت اچھے پھل فروٹ وغیرہ کے بارے میں، جو ان سے علاج ہیں، جو مختلف بیماریوں سے ان کے علاج ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ اس میں گھر بیٹھے آپ کو آسان ترین اور سستے ترین جو ہے وہ علاج کے بارے میں پتہ چل سکے۔ چلیں آج کے پھل کے بارے میں چلتے ہیں۔ آج کا پھل ہے ہرڑ۔ ہرڑ کا تعارف پنجابی میں ہڑیر، اردو میں ہرڑ اور فارسی میں حلیلہ کہتے ہیں۔ ہرڑ ایک جنگلی درخت کا پھل ہے۔ یہ چھوٹے بڑے سائز میں زرد رنگ، سبزی سیاہ رنگ میں ہوتی ہے۔ اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ ہرڑ حافظی کی کمزوری کو دور کرتی ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے، نیز بالوں کو سیاہ رکھتی ہے۔ جو لوگ جن کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان کی نظر دن بدن کم ہو رہی ہے یا ان کے بال پہلے سے بہت جلد سفید ہو رہے ہیں تو یا ان کے حافظے میں کمزوری ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کو سب سے آسان ترین مشورہ اور سب سے آسان ترین اس کا علاج یہی ہے کہ وہ ہرڑ کا استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے بہت جلد فرق آئے گا۔ جی کرشمات ہرڑ۔ جی سب سے پہلے اس میں نے مختلف قسم کی بیماریاں لکھی ہیں، پھر اس کا علاج لکھا ہوا ہے۔ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قبض۔ سفوف بڑی ہرڑ 3 ماشا، کالا نمک 4 رتی، سوتے وقت یا صبح گرم پانی سے کھلائیں، انشاءاللہ قبض دور ہو جائے گی۔ خرابی ہاضمہ۔ سفوف ہرڑ 3 رتی، آملہ 2 رتی، نمک لاہوری 2 رتی۔ ایسی ایک خوراک صبح، ایک خوراک شام کو لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے اور اگر ٹھیک پہلے خراب ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلسل کا استعمال کریں گے تو ٹھیک رہے گا۔ بواسیر خونی و بادی۔ میں نے اس میں بواسیر کو الگ پہلے بواسیر خون و بادی کا اکٹھا، پھر بواسیر خونی کا الگ، بواسیر بادی کا الگ، اس طریقے سے پیش کیا۔ بڑی ہرڑ 1 چھٹانگ کو موٹا کوٹ کر پانی 12 چھٹانگ میں 10 منٹ تک ابال لیں اور پھر چھان لیں۔ اس پانی میں 1 ماشا افیم گھول دیں۔ اب اس میں صاف کپڑا بھگو کر تکلیف دینے والے یا خون بہانے والے مسوں پر رکھیں۔ خونی اور بادی دونوں بواسیر کے لیے مفید ہے۔ نیکسٹ ہے جی بواسیر خونی۔ اب یہ صرف خونی وہ دونوں کے لیے مفید ہے، یہ صرف بواسیر خونی کے لیے مفید ہے۔ خشک آملے کا سفوف 6 ماشا، خشک ہرڑ کا سفوف 6 ماشا گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے بواسیر کے خون کو بہت جلد بند کر دیتا ہے۔ جی اب آ جائیں گے بواسیر بادی۔ اس میں صرف وہ لوگ جو ہلکی پھلکی جن کو بواسیر کی شکایت رہتی ہے، جن کو بور محسوس ہوتا ہے، انگلش میں پائلس بھی کہتے ہیں بواسیر کو، تو آملہ خشک 1.25 تولہ، ہرڑ خشک 1.25 تولہ، برگ مہندی 1 پاؤ۔ پانی ڈال کر رات کے وقت مٹی کے کسی برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کو چھان کر اس میں نصف حصہ میں مصری ملا کر پی لیں، بقیہ نصف حصہ سپہر کو پی لیں۔ اس سے بواسیر بادی دور ہو جائے گی۔ جی اب ہم چلتے ہیں عورتوں کی بیماری کی طرف۔ لیکوریا۔ مستورات کی فرج جو سفید گاڑے فنگ کی رطوبت بہتی ہے اور جو ان عورت کو بھی دنوں میں
یہ جوان عورت کو بھی دنوں میں بوڑھا کر دیتی ہے۔ مذکورہ بالا پانی سے بند ہو جاتی ہے۔ فریج کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ دھوئیں۔ یہاں ایک بات آپ کا ذرا غور سے سن لیں کہ فریج کے اندر نہیں کہا، شرمگاہ کے اندر نہیں کہا۔ شرمگاہ کو دھونا ہے، تھوڑا سا اندر سے دھونا ہے، اس طرح نہیں کہا کہ اس کے بالکل اندر تک دھونا ہے۔ اس سے ذرا احتیاط کیجیے گا جی، انشاءاللہ اس سے لکوریا ختم ہو جائے گا۔ نسخہ: 1 چھٹانگ ترفلا، 1 سیر پانی میں ابال کر 1 پاؤ پانی بچائیں اور کپڑے میں سے چھان لیں۔ پھر اس میں پھٹکری 2 تولہ اور گلاب کا عرق 1 پاؤ خوب مکس کر دیں اور استعمال کریں۔ یہ لکوریا کا میں نے آپ کو جو بتایا اس کا یہ نسخہ یہ تھا، اس سے آپ نے دھونا ہے اس کو جی۔ آگے ہے سیلان الرحم۔ عورتوں کی سفید پانی کی بیماری کے لیے یہ نسخہ بڑا مفید ہے، اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ آملہ 2 تولہ، ہرڑ 2 تولہ، 1 پاؤ پانی میں رات کو بھگو دیں۔ صبح پانی تھار کر شہد اور کوزہ مسی ملا کے پلائیں۔ انشاءاللہ 2 دنوں میں ہی واضح فرق نظر آ جائے گا جی۔ جن لوگوں کو لکوریا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس میں تھوڑا سا اور جو چیز ہے دونوں کے لیے الگ الگ ہے۔ یہ تیسرا جی، عورتوں میں حاملہ کی کیف۔ حمل کے شروع میں نازک مزاج مستورات یعنی نئی بیاہتا عورتوں کو حمل کی حالت میں اکثر کیف آنے لگتی ہے اور وہ بعض اوقات شدت سے آتی ہے کہ حاملہ سخت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اگر صفوف ترفلا اور آملہ ہرڑ کا مربع دن میں 3-4 مرتبہ کھلا دی جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے جی۔ نیکسٹ ہے پیشاب کی جلن۔ سبز آملے کا رس 5 تولہ، سبز ہرڑ کا رس 5 تولہ، شہد خالص 2 تولہ، تینوں کو ملا کر چند مرتبہ استعمال کریں۔ پیشاب خوب کھل کر آتا ہے، پیشاب کی جلن رفع ہوتی ہے، نیز قبض بھی رفع ہو جاتی ہے جی۔ اب مردوں کی بیماری شروع ہوتی ہے، اس میں جریان و احتلام۔ جو لڑکے جن کو احتلام کی شکایت ہے، بعد میں وہ جریان میں تبدیل ہو جاتا ہے، جریان بن جاتا ہے، تو جریان و احتلام دونوں میں یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ خشک آملہ 5 ماشے، خشک ہرڑ 5 ماشے، دونوں کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں۔ سبز آملہ کے رس میں برابر 21 روز تک کھرل کر کے خشک کریں۔ اس میں تمام دوا کے برابر مصری ملا کر محفوظ کر لیں۔ مقدار خوراک: 3 ماشے سے 6 ماشے تک صبح و شام تازہ دودھ گائے کے ہمراہ استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے پرانا جریان اور احتلام بہت جلد رفع ہو جاتا ہے، مطلب ختم ہو جاتا ہے، اور منی دہی کی مانند گاڑھی ہو جاتی ہے۔ نیز منی میں مادہ تولید پیدا ہوتا ہے، تولیدی جراثیم یعنی سپرماٹوز کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب جو لوگ مختلف ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتے ہیں، جناب علیہ کے ٹیسٹ کراتے ہیں کہ جناب جو جراثیم ہیں وہ کم ہیں اور وہ نہیں بڑھ رہے، تو ان کے لیے یہ بہت بہترین ہے۔ کھانسی و دمہ: صفوف ہرڑ گٹھلی دور کر کے 2 ماشا، صفوف بیڑا گٹھلی دور کر کے 2 ماشا، پپلی کا صفوف 2 رتی اچھے طرح مکس کر لیں، شہد کے ساتھ چٹائیں۔ کھانسی اور دمے کے لیے اکسیر ہے۔ صرف ہرڑ کے ٹکڑے کو منہ میں رکھ کر چوسنے سے بھی کھانسی کو بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے۔ یرکان: خشک آملہ 1 پاؤ، خشک ہرڑ 1 پاؤ، پانی 8 کلو۔ دونوں چیزوں کو پانی میں 24 گھنٹے تر رکھیں اور پھر اس کا عرق نکال لیں۔ اس میں سے 10 تولہ صبح اور 10 تولہ شام مصری ملا کر استعمال کرنے سے یرکان ختم ہو جاتا ہے۔ نوٹ: ہاضمے کی کمزوری میں بھی اسی طرح استعمال کریں۔ فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔